اس کے علاوہ صرف جہاد میں جانا واپس صحیح سلامت لوٹ آنا، یہ عمل ان اعمال کی برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا ان دنوں کے اندر اعمال کا کتنا مقام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا اپنے طرز زندگی کا؟ جب یہ چاند طلوع ہوتا ہے ذی الحج کا، ہمیں عید کی فکر پڑ جاتی ہے۔ ہمارے شب و روز خریداری میں کبھی ہم کپڑے خرید رہے ہیں، کبھی کپڑے سلا رہے ہیں، کبھی جوتے لے رہے ہیں، کبھی قربانی خرید رہے ہیں۔ ہمیں ان دنوں کے اندر اچھے اعمال کا خیال ہی نہیں آتا، ہم اور فکروں میں لگے رہتے ہیں۔ عید آنے والی ہے، عید کی تیاری کرنی ہے، اس طرح ہم یہ دن ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سید کائنات 1500 سال قبل اپنی امت کو بتا گئے ان دنوں کے اندر عمل کرنا، اچھے اعمال کرنا ان کا بڑا مقام ہے۔ ان دنوں کے اندر اعمال صالحہ کی فکر کرو۔ ویسے بھی ہر وقت اعمال صالحہ کی فکر ہونی چاہیے۔ اعمال صالحہ سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے سکونیاں کیوں ہیں؟ باپ نالا ہے بیٹے سے کہ بیٹا میرا فرمان بردار نہیں، نافرمان ہے۔ بیٹا اپنی خواہشات لے ادھر منہ کر کے پھر رہا ہے۔ بیٹی کی اپنی زندگی ہے، باپ کی اپنی ہے۔ بیٹا اپنی جگہ پریشان، باپ اپنی جگہ پریشان، ان کے گھر والے بچیاں بیٹے ان کے گھر والے وہ اپنی پریشانی لے کر پھر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ پریشانی ہمیں کیوں ملتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہر گھر کے اندر بے سکونی ہے۔ گھر کا ہر فرد بے سکونی کا گلہ کرتا ہے، شکوے کرتا ہے کہ مجھے سکون نہیں، میری اولاد نافرمان ہے، میرے رزق کے اندر برکت نہیں، مجھے بچتا کچھ نہیں ہے، اتنا کماتا ہوں سب خرچ ہو جاتا ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، صحت کے اندر برکت نہیں ہے، بیماریاں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں ہم خدا کی نہیں سوچتے، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کس کونے کے اندر کون سا عامل بیٹھا ہے، تویز لکھنے والا۔ ہمیں دوست کہتے ہیں فلاں جگہ فلاں تویز والا ہے، عمل والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا ہے، وہ کتاب دیکھے گا تمہیں بتا دے گا کہ وجہ کیا ہے۔ تم کبھی ادھر منہ مارتے ہو، کبھی ادھر منہ مارتے ہو، کبھی ایک کی طرف پر جاتے ہو، کبھی دوسرے طرف پر ٹھوکریں کھاتے ہو، جیسے جاتے ہو ویسے واپس لوٹاتے ہو، ملتا کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فقط ایک وجہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو راستہ میں مصطفیٰ نے دکھایا ہم وہ راستہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی ہوتی، سید کائنات کی زندگی کے اندر بڑی کٹھن زندگی تھی، بڑی مشکلات آئیں، جتنا توکل مصطفیٰ کا تھا خدا کی ذات پر اتنا نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو کوئی تکلیف پریشانی ہوتی آپ فوراً خدا کی بارگاہ میں چھپ جاتے تھے۔ مصطفیٰ گناہوں سے معصوم ہیں، یہ جھک کر اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں۔ اے بعد میں آنے والوں، اگر تمہیں مصیبتیں گھیریں تم در در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، تمہارے گھر کے قریب تمہارے رب کا گھر کھڑا ہے، اس گھر میں چلے جاؤ، پاکیزہ ہو کر خدا کی بارگاہ سے لو لگا لو۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر سارے انسان سارے جنات میرے نافرمان ہو جائیں، میرے نافرمان ہو جائیں، میری بادشاہی کے اندر اتنا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر سارے بندے سارے جنات میرے فرما بردار ہو جائیں، میری حکومت کے اندر اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا رب ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کی نہیں سوچتے، ہم اس کی در پر اپنے سجدے
ہمیں تو 5 وقت کی نماز بھی بھولی ہوئی ہے. ہم قدر پڑھتے بھی ہیں 5 وقت کی نماز بڑے بے دلے ہو کر. ہماری سوچیں نہ جانے کہاں ہوتی ہیں, ہمارے دل نہ جانے کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہوتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کس رکعت میں کھڑے ہیں, ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری نمازیں ہیں. ارے وہ رب بڑا کریم ہے, وہ بڑا مہربان ہے. سید کائنات نے فرمایا, اے بندے, اگر تو میری طرف ایک قدم اٹھائے گا, میری بارگاہ کی طرف ایک قدم اٹھائے گا, میں رب وحدہ لا شریک ہو کر میں کسی کا محتاج نہیں, لیکن مہربان اتنا ہوں, تو ایک قدم اٹھائے گا, میں تیری طرف 10 قدم بڑھوں گا. وہ ہمارا رب ہے, ہم اس سے لو نہیں لگاتے, ہم اسے چھوڑ بیٹھے ہیں. اس لیے آج ہم کو پریشانی نے کیا رکھا ہے. باپ بیٹے سے نالا ہے, بیٹا باپ سے نالا ہے, بیوی شوہر سے منہ چھپائے پھر رہی ہے, اور شوہر بیوی سے شکوں سے دل پھر رہا ہے. آج ضرورت ہے اپنے رب سے رابطہ استوار کرنے کی. اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑنے کی ضرورت ہے, تاکہ تمام پریشانیوں کا علاج ہمیں مل جائے. اگر آج بھی ہم خدا کے قرآن سے رابطہ استوار کر لیں, مصطفیٰ سے قدموں سے لپٹ جائیں, خدا کی قسم ہمیں پھر وہ بہاریں نصیب ہو سکتی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کو ملی تھی. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. عرض کر رہا تھا, سید کائنات نے فرمایا, ان دنوں کے اندر اعمال کا بڑا مقام ہے. جو انسان ان 10 دنوں کے اندر, ذی الحجہ کی 10 دنوں کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے, اس کو وہ عمل بھی مثال ہو جاتا ہے. اگر جو انسان اس دن کے اندر ایک روزہ رکھے گا, ان 9 دنوں کے اندر, اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اگر وہ انسان اس ایک رات کے اندر قیام کرے گا, اسے پورا سال قیام کرنے کا ثواب ملے گا. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 4 کاموں کو کبھی نہیں چھوڑا. کتنے کاموں کو؟ 4 کاموں کو سید کائنات نے کبھی ترک نہیں کیا, ترک نہیں فرمایا. ان میں سے ایک کام عشرہ ذی الحجہ کے روزے, 9 روزے, ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا. سید کائنات نے روزے رکھے. یہ دن بھی مثل ہیں, ان کے اندر اچھے اعمال کی بھی مثل ہے. سید کائنات روزہ رکھتے تھے. دوسرا, عاشورہ کے روزے. سید کائنات نے عاشور کے روزے کبھی نہیں چھوڑے. یوم عاشور کا روزہ, محرم کی 10ویں کا روزہ. اور سید کائنات نے فرمایا کہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا, ہم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دن روزہ رکھیں گے. 9 اور 10 محرم کا روزہ, یہ سنت مصطفیٰ ہے, اس کو نبی پاک نے کبھی نہیں چھوڑا. اور تیسرا آپ نے ایام 20 کے روزے, ایام 20 کے روزے. دیکھیں نا روزہ کتنی اہم ترین عبادت ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے عظیم خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ